المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 141 تک 15 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی عورتیں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخْذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے، یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، میڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسا کہ اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اے نبی، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو کارخانے وہ بناتے، جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے۔
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 141 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، فرعون کو اس کی قوم نے بھڑکایا، اکسایا، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ ایسا کہہ چکے ہیں اور ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہم کو تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم کو تکلیف پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے نحوست کا کہ فرعون کو جب کوئی اچھائی ملتی تو وہ خوش ہو جاتا، اور جب بدحالی آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی تو یہ کہتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو نشانیاں دے کر بھیجا، طوفان ہے، ٹڈی ہے، جوں ہے، میڈک ہے، خون ہے۔ وہ لوگ جہاں بھی جاتے ایسا ان کو نظر آتا اور ایسا لگتا اور واقعی ایسا ہوتا، طوفان ہی طوفان ہے، ہر جگہ طوفان نظر آ رہا ہے، پینے کے پانی میں ان کو خون نظر آتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجا اور ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب تکلیف ہوتی، پریشانی بڑھ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور آپ کا رب اس عذاب کو اگر ہٹا دے گا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو ہٹا دیتا تو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، یہ لوگ دنیا کے اندر سب سے کمزور تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کس طریقے سے وہ لوگ ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا ان کے لیے لایا، ایک وقت ان کے لیے ایسا آیا کہ جو دنیا کے سب سے کمزور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے اچھا بنا دیا اور زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، اللہ جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت چاہیے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور زمین اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دینے والا ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور لوگ رہیں، ایمان والے نہ ہو تو دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے دے، بالکل نہیں۔ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے لیکن آخرت مرنے کے بعد کی زندگی صرف ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام عمل کرتے رہیں، ایمان پر پختہ ہو جائیں، اس کا بڑا فائدہ۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، کیونکہ آپ نکلے ہیں کس طریقے سے سمندر کے اندر راستہ بن گیا ہے۔ اس پار جب وہ لوگ گئے یہودی لوگ
تو بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ظلم کرنے والے فرعون کو اور فرعونیوں کو، جو اس کے چیلے تھے، اس کی بات ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا، ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیے یہ قوم ہے بتوں کی عبادت کر رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہو۔ تو کس طریقے سے ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی، جی ذرا یاد تو کرو، فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور تم کو سخت تکلیف میں مبتلا کرتا تھا، تم کو پریشان کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو سمندر کے اس پار نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے راستے نکالے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ تو یہ خلاصہ تھا ان آیتوں کا جو آیتیں پڑھی گئی، آج 15 آیتیں پڑھی گئی۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں، مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 کے درمیان غور کیجئے، دیکھیے اس کے اندر کیا آیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ جلد آ رہا ہے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، مختصر سی تفسیر شروع ہوئی۔ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 کے درمیان غور کیجئے، کس طریقے سے فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف فرعون کو اکسایا، ابھارا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور آپ کی بادشاہت ان کے ذریعے چھن جائے گی۔ تو فرعون کو جب اکسایا تو وہ ان کی بات میں آ گیا۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ دیکھیے صبر سب سے اہم چیز ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا قالوا غزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیف پہنچی ہے اور ابھی بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اب اس کے بعد فرعون اور ان کے قوموں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے بدشگونی لیتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 130 سے 131 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو آزمایا۔ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے، پھلوں میں کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ بہت ساری نشانیاں نظر آئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہی کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 131 ہے کہ جب اچھائی ملتی تو وہ کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب بھی برا ہو جاتا، بدحالی آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو یہ کہتے موسیٰ کی طرف سے ہے اور ان کی قوم کی طرف سے ہے۔ کہا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے۔ دیکھو اچھائی، برائی، خوشحالی، بدحالی سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت ساری آیتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، خوشحالی جو بھی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقوں کے بارے میں بھی آیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اگر ان کو کوئی اچھائی ملتی، خوشحالی ملتی، اچھا وقت آتا، پریشانی نہیں ہوتی تو یہ کہتے اللہ کی طرف سے، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی، برائی آ جاتی تو یہ کہتے آپ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا قل، آپ کہیے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمیشہ اچھے دن نہیں رہیں گے، برے دن بھی آئیں گے، اور ہمیشہ برے دن نہیں رہیں گے، اچھے بھی دن آئیں گے، تو یہ تمام چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بھی آیتوں کے اندر آیا، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 18 اور 19 پر غور کیجئے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ 3 رسول جب ان لوگوں کے پاس آئے تھے، گاؤں والوں کے پاس، تو گاؤں والوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے برا شگون لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں رکے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے یا تم کو تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے یہ کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم لوگ غور نہیں کرو گے، نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ ارے حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، ذرا غور تو کرو، فکر تو کرو، کچھ تو سوچو، کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ تو یہاں بھی وہی پتہ چلا کہ نحوست کو لوگ دوسرے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں برائی فلاں کی وجہ سے۔ آج اپنے سماج کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، تیری بات ماننا تو میرا ایسا ہو گیا، تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ غلط ہے، یہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سب لوگ مل جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے، اور سب لوگ مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے سکھایا ہے، سنو میں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے مدد چاہنا۔ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے، یہ مت کہیے تیری وجہ سے ایسا ہو گیا، تو نے نقصان پہنچایا، نہیں،
کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، کہہ دیجئے جو بھی مصیبت ہم پر آئی ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اور مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھروسہ کیجئے گا تو بدشگونی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی اللہ نے تکلیف میں ڈالا، اللہ ہی نکالے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں چند چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ارے یار جب سے میں نیا گھر خریدا ہوں نا، ارے نقصان ہی نقصان ہے، اوہو جب سے میری شادی ہوئی ہے کیا لیڈی لک ملی ہی نہیں، کیسی عورت مل گئی، پریشانی ہی پریشانی، اوہو جب سے بیٹا پیدا ہوا نا پریشانی ہی پریشانی، بیٹی پیدا ہوئی پریشانی ہی پریشانی، جب سے میں نے نئی گاڑی خریدی ہے نا پریشانی بڑھ گئی ہے، ارے یار کیا کاروبار کھولا پریشانی بڑھ گئی۔ بھئی اللہ نے لکھا اس لیے بڑھی ہے، اس لیے کسی چیز کو مت کہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ نے لکھا تو اللہ ہی نے ایسا کیا اور اللہ ہی ختم کرے گا۔ چند حدیثوں پر غور کیجئے۔ ابو حسان عارج بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان دونوں نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست اور پاپ جو ہے بدشگونی عورت میں ہے، گھر میں ہے اور جانور میں ہے۔ فطار شقۃ منها فی السماء وشقۃ فی الارض، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما ھکذا کان یقول، وہ کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ولیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کان اہل الجاہلیت یقولون الطیرۃ فی المرأۃ والدار والدابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں نحوست پاپ گھر میں ہے، جانور میں ہے، عورت میں ہے، یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے، نحوست اور پاپ عورت میں نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں بولے گا جب سے تجھ سے شادی کیا ہوں میں پریشان ہوں، جی نہیں، کیوں؟ ایک حدیث کے اندر ایسا بھی آیا کہ آپ غور کریں کہ عورت کے اندر تو برکت ہی برکت ہے، یہ لیڈی لک ہے میرے لیے۔ آپ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993، مخمر بن معاویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شوما وقد یکون الابن فی ثلاثہ فی المرأۃ والفرس والدار، کہ بدشگونی نہیں ہے لیکن برکت ہی برکت ہے تین چیز میں، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں، تو برکت ہی برکت ہے، اس لیے اس برکت کو لینا ہے، پریشانی نہیں سمجھنی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 132-135 کے درمیان ہے کہ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے کئی نشانی بھیجی، جیسے طوفان ہے، ٹڈی ہے، جوئیں ہیں، میڈک ہے اور خون ہے، یہ سب نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ٹڈی جو ہے وہ حلال ہے، پھر اسی طریقے سے کچھ خون بھی حلال ہے، وہ کون سا خون ہے؟ صحیح بخاری کتاب الذبائح کتاب نمبر 72 باب نمبر 13 باب عقل الجراد حدیث نمبر 5495۔ ابن ابی اوفا کہتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات اور 6 كنا ناکل معه الجرادہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوے کیا اور وہاں ہم لوگوں نے ٹڈی کھائی، تو ٹڈی کھانا جو ہے وہ حلال ہے، مردہ ٹڈی بھی حلال ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 3314۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان والدمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں کے لیے 2 مردار حلال ہے اور 2 خون حلال ہے، 2 مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی، پھر اسی طرح 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 پر غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کمزور تھے، کمزور مانے جاتے تھے، یہودی لوگ کمزور تھے، فرعون اس کو پریشان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کمزوروں کے ہاتھ میں ملک دے دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 138-139 پر غور کیجئے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، وہ لوگ جب تجاوز کر گئے یعنی سمندر پار کر کے جب نکل گئے تو اس کے بعد کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا اور ان لوگوں کو سمندر کے پار کرا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے سمندر کے اندر راستے بن گئے۔ تو وہی ایک راستہ ہے جس میں فرسٹ ٹائم سورج نظر آیا ہے، اس کے بعد سے پھر دوبارہ اس راستے پر سورج نظر نہیں آیا کیونکہ دوبارہ وہ راستہ بند ہو گیا، فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکل آئے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، ایک آیت ہے، اس پر غور کریں، آیت نمبر 138 کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے
جیسا ان لوگوں کے لیے معبود ہے اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث آئی سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2180، صحیح روایت ہے۔ واقد لیثی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات عنوات يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم۔ ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غزوہ حنین کی طرف، تو درخت سے آپ کا گزر ہوا۔ ایک درخت تھا مشرکوں کے لیے جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ اپنے اسلحے اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایسا ہی بنا دیجئے درخت تاکہ ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان کی سنتوں کی تم لوگ پیروی کرو گے۔ تو پتہ یہ چلا یہ ذات انوات یا پھر یہ درخت اور اس پر معبود کو پوجنا، وہاں جا کے بیٹھنا اور اعتکاف کرنا اسلام کے اندر منع ہے، اس لیے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ پرانے لوگوں کے سنت اور طور طریقے جو غلط ہے اس سے ہم لوگوں کو بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+ ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب